ہمارے ملک میں اور ہماری جمہوری حکومتوں میں ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. بار بار کہتے ہیں آپ کے مشیر خزانہ نے اس حکومت کے کہا کہ جی ہمارے پاس 3-4 ہفتے سے زیادہ کے امپورٹس کے پیسے نہیں ہیں, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا نان الیکٹڈ ہو, پارلیمان کے اندر ہو, ایوان صدر میں ہو یا باہر سے اپنی پارٹیوں کو لیڈ کر رہی ہے, ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوتے ہیں. جب عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیڈرشپ کی یہ حالات ہیں, تو چاہے آپ کی 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد اس ملک میں جمہوریت آئی ہو, اس جمہوریت پہ اس کو یقین نہیں رہتا. مجھے کچھ کہنا ہے شیخ صاحب, فلور از یورز. کاشف صاحب دیکھیں, ان کی یہ جو 2 بڑے لیڈر ہیں, نواز شریف زرداری صاحب جو اس وقت فن خان قسم کے لیڈر ہیں, نہ ان کی اولاد پاکستان میں, نہ ان کی جائیداد پاکستان میں, نہ ان کا پیسہ پاکستان میں, رائٹ. ان کے محل عام آدمی سے پوچھو کہاں کہاں ہیں. اور یہ ہم قوم کو جھوٹ بتاتے ہیں. جھوٹا آدمی قوم کو تنکے بھی نہیں دے سکتا, مکان کی دور کی بات ہے. اگر یہی 2 آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, ساری دنیا میں چھپا کہ ان کے کیا پیسے ہیں بتائیں. بالکل سامنے پڑے کہ 1.8 بلین ڈالر, 1.4 بلین ڈالر, 1.8 کیش ہے آصف زرداری صاحب کا, 1.4 بلین US ڈالر ہے نواز شریف یہ صاحب. جو ہم جانتے ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں. اور لوگوں کے پاس, اداروں کے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں, کیونکہ جب میں حکومت میں تھا تو وہ فیکٹس اینڈ فگر آتے تھے کہ اتنے یہاں پہ آف شور کمپنیوں کے اتنے پیسے ہیں. لیکن اب ان باتوں کو چھوڑیں, یہ قوم زندہ قوم ہے. اگر یہ دونوں لیڈر اپنے پیسے لے آئے, اس ملک کے کم از کم 10 لاکھ اوورسیز پاکستانی اس ملک میں کے ضرور ہیں باہر, جو اپنے وطن کے لیے $1 ملین کا سرمایہ ضرور رکھتے ہیں. پاکستانیوں کے پاس شیخ صاحب ملک سے باہر 200 ارب ڈالر کے قریب ہے. وہ کیوں بھیجیں اپنے ملک میں جب آپ کی لیڈرشپ ایسی ہے؟ دیکھیں, اب آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے لیڈرشپ کی بات کرنی ہے تو جب تک مسائل زدہ لوگ اوپر نہیں آتے, یہ لیڈرز جو ہیں, یہ دیکھیں, یہ اگر آپ ان کا سارا بایو ڈیٹا دیکھیں, اس وقت یہ بڑے لوگ کہتے ہیں چیمپئن ہے کہ ڈکٹیٹرشپ. کون سی ڈکٹیٹرشپ بدلی ہے؟ یونیفارم ڈکٹیٹرشپ بدلی ہے, انہیں سیولین ڈکٹیٹرشپ. اور یہ سب لوگ, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ان کی آپ اٹھان دیکھیں, یہ پیدا سیاسی طور پر ماشاء اللہ کی گود میں ہوئے. ہماری قوم کی یاداشت کمزور ہے. یہاں جب اس ملک میں چور چوکیدار بن جائے گا, جب قاتل مقتولوں کے خون کا وویلا کریں گے, جب ظالم جو ہے مظلوموں کی شکل اختیار کر لیں گے, جب غیر سیاسی لوگ اپنے آپ کو سیاست کا بدا کر کے پیش کریں گے, جن میں کہ سیاستدان ہے, میں کہتا ہوں ہو از دا لیڈر؟ لیڈر از ہو کین سی بیہائنڈ اے وال. اگر میں یہ نہ دیکھ سکوں کہ اس دیوار کے پیچھے آنے والے کیا حالات ہیں, ساری قوم, عام آدمی کو پتا ہے انہوں نے IMF کے پاس جانا ہے. یعنی عام آدمی سے بات کرو, اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ فیل ہو رہے ہیں. دیکھو جی, کھیتوں میں کھاد نہیں ہے, بینکوں میں پیسہ نہیں ہے. میں آپ کو فون دیتا ہوں, آپ پیزے کا فون کریں پیزے والے کو, پیزا پہلے آئے گا, پولیس والے اور ایمبولینس بعد میں آئے گی. بالکل درست کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, لیکن یہ اس حکومت کا نہیں, یہ پچھلی اب مجھے دیکھیں, حکومتیں, جب آپ حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایک لمبی ڈسکشن کی ضرورت ہے. آج انہوں نے اعتراف کیا, FIA نے جو چھاپے مارے ہیں, کہ 6 ماہ میں $10 بلین US چلے گئے. جی یہ کس وجہ سے گئے ہیں؟ دیکھیں نا, سوال تو یہ ہے کہ یہاں 16 بلین تھے. اگر یہ 6-10 بلین, آج یہ خود آپ چینلز میں دیکھ رہے ہیں, بالکل یہ آج کا, کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 6 بلین 6 ماہ میں $10 بلین US. دیکھیں, انویسٹمنٹ ایک ایسا پرندہ ہے, اگر اس کو خوف پیدا ہو جائے, اگر بے شک اس کو گولی نہ لگے لیکن اس کے قریب سے فائر گزر جائے, وہ اس درخت پر نہیں بیٹھتا. اب اس ملک کے بارے میں ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے. جمہوریت بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. ہم نے تو بہت ساری چیزیں ابھی دل میں رکھی ہوئی ہیں کہ وقت نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں یہ حکومت چلے, میری خواہش ہے کہ یہ حکومت چلے. اور دیکھیں, ایک طرف آپ دونوں آج کھانا بھی کھا رہے ہیں, دونوں حضرات باہر آ کے قوم کو کچھ اور گولی بیچیں گے یہ لوگ. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کیا ایشو ہیں اس گورنمنٹ کے. اس گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں, اگر کچھ نہ کرتے, یہ کہتے ہیں نا بڑے کرائسس ہیں, بڑا طوفان ہے, میں سمجھتا ہوں ان میں گورننس کی صلاحیت نہیں ہے, ان میں لیڈرشپ کی ایبلٹی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کو کانفیڈنس نہیں دے پائے. سر کسی عام آدمی سے پوچھیں, عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا, اعجاز الحق نے بہت اچھی بات کی, پہلے لوگ کہتے تھے جناب صدر کے پاس سارے اختیارات ہیں. کسی ریڑھی والے سے پوچھیں, ٹانگے والے سے پوچھیں, وہ آج بھی یہی کہے گا کہ اختیارات سارے آج بھی ایوان صدر میں ہیں. جمہوریت
کیا یہ ایک بہت بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے. جب بھٹو پرائم منسٹر ہوں اور فضل اللہ صدر ہو تو مجھے اچھا یاد ہے یہ ویمن یونیورسٹی جو میں نے بنائی ہے اب یہ ان کا ریزیڈنس تھا تو باہر دیوار کے لکھ گئے لوگ کہ چودھری فضل اللہ کو رہا کرو. جب چودھری رفیق تارڑ صاحب صدر تھے تو انہوں نے خود اعجاز صاحب گواہ انہوں نے کہا جس دن مجھ سے واپس لینی ہو مجھے بتا دینا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا لوگوں کو ظاہر کرنا کہ لوگوں کو اصل یہ بھی ہے کہ ہم سیاستدان سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں. میرا خیال ہے ہم بے وقوف ہیں. لوگ ہمیں اپنا رہبر اپنا نجات دہندہ اپنے مسائل سے نجات دلانے والا اپنے مسئلے حل کرنے والا جا کے بھیجتے ہیں اندر. ہمارے اپنے مسئلے اتنے ہیں کہ ہم سے وہی نہیں حل ہوتے. اس وقت جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں اب نومبر آنے والا ہے آلموسٹ آ گیا ہے آج تو 8 نومبر ہے. سو ایک سال میں کوئی تو ہو جو یہ بتائے کہ جی ہم نے یہ پالیسی دی ہے یہ فورن پالیسی میں تبدیلی کی ہے اب پریڈیٹر کوئی نہیں مارے گا. دن میں 3 دفعہ مار رہا ہے پہلے تو مہینے میں 1 دفعہ مارتا تھا. کوئی تو ہو جناب جو آ کے کہے جناب علی کہ یہ ہماری ٹریڈ پالیسی ہوگی. کوئی تو ہو جو کہے کہ یہ ہماری ٹیکسٹائل پالیسی ہوگی. کوئی تو ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ فقدان ہے بلکہ ایک غیر پارلیمانی لفظ میں استعمال کرتے روک رہا ہوں کہ نااہلی کی انتہا ہے اس حکومت کی طرف سے. لیکن آپ نے ماضی کیا لیڈرشپ جو کھڑی ہو کے امریکہ کو آنکھ بھی نہ دکھا سکے جی. ہمیں امریکہ کے دیکھیں ہمیں گورا بھی مارے گا ہمیں کالا بھی مارے گا وقت ثابت کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے ہمارے سے رشتہ داری نہیں دیکھنی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی مثالیں دے لیتے ہیں. فخر امام صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور یہ بڑے آئینی اور ایک شریف النفس انسان ہے. کیا ہوا تھا اس ملک میں کیونکہ اب آئینی باتیں ہو رہی ہیں 13ویں ترمیم کا کیوں 17ویں ترمیم اب ان کو ہٹانے کے لیے کیا کون سی رکاوٹیں ہیں. سارے لوگ اکٹھے ہیں. کیا مسئلہ ہے 58(2)B کا کیا مسئلہ آپ بتائیں. دیکھیں نا ان کو پتا ہونا چاہیے جو سرکار صدر چھوڑنا نہیں چاہتے نا. دیکھیں کس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ ہے ظاہر اپنی حکومت خود تو نہیں چھوڑیں گے توڑیں گے. یہ تو کسی مستقبل کے اس طرح کے اس کو روکنے کے لیے دے کے جانا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا 58(2)B کا جاتے ہوئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم جب بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یورپی یونین کی امریکہ کی اور نان الائنڈ کی الائنڈ کی. بابا اپنے گھر کو ٹھیک کریں. ہمارے گھر کا یہ عالم ہے کہ آج ڈالر کہاں آ گیا پیٹرول کا 60 سے کم چلا گیا. کوئی اس ملک میں لیڈر ہے جو غریب کو ریلیکس کرے کہ چلے یار یہ 50 روپے میں فی لیٹر منافع کما رہا ہوں یہ 25 واپس کر دیتا ہوں ان لوگوں کو. دیکھ رہے لیڈر کہاں ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو درد ہو کہ کامن آدمی جو ہے جس نے اسپتال سے دوائی لینی ہے جس نے بچے کو سکول دے کے جانا ہے جس نے 6000 جو بیسک انہوں نے کم از کم. لیکن آپ کے جو لیڈر تھے شیخ صاحب جن کو آپ نے ووٹ دیا جن کو آپ نے 2 دفعہ اسمبلی سے الیکٹ کرایا اگر آپ کی حکومت کا اور چودھری پرویز الہی کا بس چلتا تو 10 دفعہ ان کو الیکٹ کراتے. 22ویں گریڈ کے افسر ریٹائر ہوئے 30 کروڑ روپے کا گھر خریدا انہوں نے. کون پوچھے گا ان سے پیسے کہاں سے. دیکھیں یہ آگے ہیں نا پوچھیں. دیکھیں نا یہ آئے ہیں. دیکھیں نا پوچھ وہی سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو. دیکھیں پوچھ وہی سکتا ہے جس میں اتنی اندر اس کے اتنی سچائی ہو کہ وہ پوچھے کہ بھائی کہ یہ مال کدھر سے آیا ہے. جس حمام میں ننگے ہوں سارے لوگ اس میں کون ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں. پھر تو کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں. جب تک عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں اس ملک میں وہ لوگ ان کو آنے کون دے گا. بس یہ انقلاب آنا چاہیے. دیکھیں نا آپ اوباما کی بات کر رہے ہیں ساری دنیا بات کر رہی ہے ساری دنیا بات یہ آپ اپنی طرف دیکھو اپنی زمین کی طرف دیکھو. اپنی زمین کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں بے شک اس میں ایبلٹی ہے بے شک کوالٹی ہے بے شک وہ ڈیلیور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. لیکن کیوں کہ ہمارے ہاں وہ ماحول بنا دیا جاتا ہے. کیا اس میڈیا کی اب یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ تاثر پیدا کرے کہ جناب ہم نے ووٹ دینا ہے ٹھوک بجا کے دینا. یہ نہیں میلسی کو دے رہا ہے کھچی کو دے رہا ہے. بالکل آپ نے دیکھے ووٹنگ پیٹرن آپ نے 18 فروری کو دیکھا سب بدل گیا. لیکن اس لیڈرشپ کا ہم تو لیڈرشپ کی بات کریں لیڈر لے کر آئے لوگ ووٹ بھی ڈالیں گے. بانج ہو گئے ہیں ادارے لیڈر پیدا کرنے والے. اسکولوں کالجوں پہ پابندی ہے انہوں نے کام ختم کرتے ہیں.
دو لیکن لیڈر نئے ملک سے باہر جاتے ہیں, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہوتا. 8 سال 2 سب سے اور بڑے جو دھماکے سے خود پٹھان بھاگ جاتے ہیں باہر, امریکہ چلے جاتے ہیں, اور یہاں بیچارے غریب مر رہے ہیں. لیڈر وہ ہوتا اسفل ہے. یار ولی صاحب, اب یہ اس قسم کے لیڈر چاہیے اس ملک کو. اسفل یار ولی صاحب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, زرداری صاحب آج تک عوام میں نہیں گئے, نواز شریف صاحب بھی جا نہیں سکتے, ساروں کو خطرہ ہے, ڈر ہے. ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب مولانا صاحب چیزوں کو کون ایکسپوز کرے گا؟ کتنا فائدہ اٹھایا پچھلے 6 سال میں, 5 سال میں. آپ کی حکومت تھی, آپ مذہبی امور کے وزیر بھی تھے, وہ قائد حزب اختلاف بھی تھے, انہوں نے حکومتیں بھی چلائیں, انہوں نے اپوزیشن بھی کی, ماشاءاللہ. وہ اب کا پروگرام میں اس بات کی صفائی پیش کرنی چاہیے. ہم تو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, ان کو پروگرام میں آنا چاہیے, چینل میں ہی پکڑنا ہے کاشف صاحب. چینل اب چینل کی اب دیکھیں آپ لوگوں کی بڑاس نکال رہے ہیں. کم از کم یہ بھی حکومت کی خدمت ہے کہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں جب چینلوں پہ اس کا ذکر ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ ترجمانی ہو رہی ہے. میں ایز اے میڈیا مین یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے اندر ایک بہت بڑا غبار اور نفرت اور جوش اور جذبہ اور ایک عجیب قسم کا ولولہ رکھتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں کہ چینلوں پر ان کی ترجمانی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کو ایک سکون ملتا ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو ہماری بات کر رہے ہیں. اگر کچھ ہوتا ان کو دکھائی دے زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟